ایران اور امریکہ میں 10 روزہ جنگ بندی کی تجویز، عبوری معاہدے کی بحالی کے لیے جنگ بندی کی تجویز ثالثوں نے پیش کی۔ روئٹرز کے مطابق ایرانی عہدیدار نے بتایا ثالثوں نے امریکہ کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کے لیے 10 دن سیز فائر کی تجویز بھیجی ہے۔ تجویز پر غور کیا جا رہا ہے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان تصادم کو ختم کیا جا سکے۔ جنگ بندی کا مقصد عبوری معاہدے کو بحال کرنے کے راستے تلاش کرنا ہے۔ اسماعیل بقائی نے کہا ثالثی کرنے والے ملک کشیدگی میں کمی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ واشنگٹن کے پیغامات ثالث ممالک کے ذریعے تہران پہنچائے گئے۔ کشیدگی کے باوجود سفارتی چینلز فعال رہے۔ جنگ کا دائرہ پھیلا تو ذمہ دار امریکہ ہوگا۔ خارق جزیرے پر قبضہ کرنے کی کوشش کرنے والی امریکی فوج کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی آج پاکستان پہنچیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے اسکندر مومنی ایرانی صدر کا خصوصی پیغام لے کر آ رہے ہیں۔ اسکندر مومنی وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور وزیر داخلہ سے ملاقاتیں کریں گے۔ ایرانی وزیر داخلہ کی فیلڈ مارشل سے ملاقات خصوصی اہمیت کی حامل ہوگی۔ ایرانی وزیر داخلہ مذاکرات کے عمل میں بھی انتہائی سرگرم رہے۔ امریکہ کی ایران پر بمباری جاری، جنوب مغربی ایران میں زیر تعمیر ایٹمی پاور پلانٹ پر حملہ، مغربی ایران میں 5.5 شدت کا زلزلہ گیا۔ امام خمینی پورٹ، تبریز، چابہار، سرخ، ہرمزگان، بوشہر اور کناک پر میزائل برسات۔ ایرانی فوج کے ساحلی نگرانی کے مراکز، فضائی دفاعی تنصیبات، کمانڈ سینٹرز، میزائل اور ڈرون لانچنگ مقامات، بحری صلاحیتوں اور مواصلاتی نیٹ ورکس کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا خطے میں امریکی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کویت میں امریکی ریڈار، طیاروں کے ہینگر اور ڈرون بیس پر حملے کیے۔ قطر میں امریکی ارلی وارننگ ریڈار سسٹم تباہ۔ آبن ہرمز سے گزرنے کی کوشش پر 2 آئل ٹینکرز کو دھماکے سے اڑانے کا دعویٰ۔ آج رات ایران پر بہت شدید حملہ کیا۔ حملہ ان امریکی فوجیوں کے لیے کیا جو اس جنگ میں مارے گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایرانی حملے میں ہلاک امریکی فوجیوں کی تعداد شاید 3 ہے۔ ٹرمپ نے مرنے والے فوجیوں کو عظیم اور محب وطن قرار دیتے ہوئے کہا امریکی فوجیوں کی لڑائی کا مقصد یہ ہے کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ میدان میں ایران کی برتری پر ہی جنگ ختم ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں مذاکرات کا درست وقت وہی ہوتا ہے جب فوجی محاذ پر قابل اعتماد کامیابیاں حاصل ہو جائیں۔ نقصانات کے باوجود ایران بین الاقوامی سطح پر مؤثر طاقت کے طور پر ابھرا ہے۔ ایران کی افزودہ یورینیم کسی صورت فروخت نہیں کی جا سکتی۔ اقتصادی تعاون پاکستان اور کینیڈا کی مشترکہ ترجیح ہے۔ کاروباری روابط کے فروغ پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کینیڈین وزیر خارجہ انیتا آنند کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ کہا دونوں ملکوں کے درمیان معاہدہ کینیڈین سرمایہ کاروں کے لیے سازگار ماحول فراہم کرے گا۔ کینیڈین وزیر خارجہ نے کہا مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ سفارتکاری کی حمایت کرتے ہیں۔ فریقین کو تحمل، بردباری اور شہریوں کے تحفظ کو ترجیح دینی چاہیے۔ پاکستان کے ساتھ سرمایہ کاری کے تحفظ کے لیے نئے معاہدے کو جلد مکمل کیا جائے گا۔ کینیڈین وزیر خارجہ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کینیڈین ہم منصب کے لیے نیک خواہشات کا پیغام دیا۔ کہا کینیڈین وزیر اعظم سے جلد ملاقات کے منتظر ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے تجارت اور معدنیات کے شعبوں میں وفود کے تبادلے پر اتفاق کیا۔ وزیر خارجہ انیتا آنند کی وزیر داخلہ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات ہوئی۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش، سب سے زیادہ 98 ملی میٹر بارش گلشن راوی میں ریکارڈ کی گئی۔ کوٹلی آزاد کشمیر میں پہاڑی تودہ مکان پر گر گیا، 3 افراد جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے۔ باغ کے نالہ ماحل میں توغیانی، مسجد شہید، 5 مکانات، 10 دکانیں اور نالے کے اطراف کھڑی گاڑیاں بہہ گئی۔ مانسہرہ کے ندی نالے اور دریا بھی بکھر گئے۔ 3 رابطہ پل پانی کی نظر۔ برساتی ریلے سے کئی دکانوں اور مکانوں کو نقصان پہنچا۔
مردان میں گھر کی چھت گر گئی، 2 بچے جاں بحق، ماں بیٹی زخمی۔ لنڈی کوتل میں ندی نالے ابل پڑے، آبی ریلا پاک افغان شاہراہ تک پہنچ گیا، کئی گاڑیاں بہا لے گیا، مسافروں کو بچا لیا گیا۔ مٹیاری میں حادثے کا شکار مال بردار ٹرین کی بوگیاں پٹری سے ہٹا دی گئی، مرمتی کام مکمل، فرید ایکسپریس کو روانہ کر دیا گیا۔ ڈاؤن ٹریک پر ٹرینوں کو 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلانے کی ہدایت، اب ٹریک کی مکمل بحالی کے لیے مرمتی کام جاری۔ ٹرینوں کا شکار شیڈول درہم برہم، ٹرینیں تاخیر کا شکار، لاہور سے کراچی آنے والی قراقرم، کراچی، پاک بزنس اور ملت ایکسپریس منسوخ کر دی گئی۔ اسپین فٹ بال کا عالمی چیمپئن بن گیا، ارجنٹینا کی حکمرانی ختم، فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں میسی 11 کو 1-0 سے شکست، ٹائٹل کی حتمی جنگ میں ہسپانوی ٹیم نے دفاعی چیمپئن کو آؤٹ کلاس کر دیا۔ ارجنٹینا کی ٹیم اسپین کا دفاع توڑنے میں ناکام رہی، امریکی صدر ٹرمپ نے فاتح ٹیم کو ٹرافی دی، کھلاڑیوں میں میڈل تقسیم کیے۔ اسپین سے شکست کے بعد ارجنٹینا کے کپتان لائنل میسی روتے ہوئے میدان سے رخصت ہوئے۔ فرانس کے امباپے ایونٹ پہ سب سے زیادہ 10 گول سکور کر کے گولڈن بوٹ کے حقدار بن گئے۔ امباپے نے میسی سے ورلڈ کپ کی تاریخ میں سب سے زیادہ گول کا ریکارڈ بھی چھین لیا، 22 گول کے ساتھ ٹاپ اسکورر بن گئے۔ میسی کا 21 گول کے ساتھ دوسرا نمبر۔ ارجنٹینا کے کپتان فائنل میں کوئی گول نہ کر سکے۔ شکیرا کے ڈائی ڈائی نے ماحول بنایا، بی ٹی ایس نے بھی تماشائیوں کا جوش بڑھایا۔ فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ میں پہلی بار ہاف ٹائم شو، عالمی شہرت یافتہ فنکاروں نے فائنل میں رنگ جما دیا۔ ٹائٹل سانگ پر شکیرا اور برنا بوائے کی پرفارمنس، شہرائے آفاق کینیڈین گلوکار جسٹن بیبر بھی چھا گئے۔ پاپٹ بینڈ کی جاندار واکنگ سیلیبریشن، رونالڈو اور رونالڈینو کی میڈونا کے ساتھ انٹری، ہالی ووڈ سٹار ٹام کروز نے یکجہتی کا پیغام دیا۔ اختتامی تقریب میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ اینڈی برہم برطانیہ کے 59ویں وزیر اعظم بن گئے، قوم سے خطاب میں کہا برطانوی سیاست میں اصلاحات کے لیے کام کریں گے، برطانیہ کو نیا معاشی ماڈل دیں گے، دنیا کو دکھائیں گے ہم اپنا استحکام بحال کر سکتے ہیں۔ اینڈی برہم نے پیر کو بکنگم پیلس میں شاہ چارلز کے ساتھ ملاقات کی، انہیں حکومت تشکیل دینے کی باقاعدہ دعوت دی گئی۔ اس سے قبل مستعفی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے اپنا استعفیٰ برطانوی بادشاہ کو پیش کیا تھا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے خلیل الحیہ کو سیاسی شعبے کا نیا سربراہ منتخب کر لیا، انہیں یحییٰ سنوار کی جگہ نیا سربراہ منتخب کیا گیا ہے، جو 2024 میں غزہ پر حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ لا اینڈ جسٹس کمیشن نے انٹرنیشنل کمرشل کورٹ کے قیام کے لیے آئینی ترمیم کی سفارش کر دی۔ مجوزہ انٹرنیشنل کمرشل کورٹ عالمی تجارتی تنازعات کے حل کے لیے آزاد اعلیٰ عدالت ہوگی۔ عدالت کے قیام کے لیے آئین میں نیا آرٹیکل 212A شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ بینکنگ محتسب کا دائرہ اختیار مائکرو فائنانس بینکوں اور اداروں کے صارفین تک بڑھانے کی بھی سفارش۔ آئینی ترمیم اور بینکنگ محتسب سے متعلق تجاویز قانون سازی کے لیے وفاقی حکومت کو بھجوا دی گئی۔ سپریم کورٹ نے ڈیویڈنڈ انکم پر 35% ٹیکس کا موقف مسترد کر دیا۔ سپریم کورٹ نے کمپنیوں کے حق میں اور ایف بی آر کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا۔ سپریم کورٹ کے مطابق ڈیویڈنڈ انکم پر صرف سیکشن 5 لاگو ہوگا، 10% ٹیکس ہی قانونی اور حتمی ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں سے متعلق کیس کی سماعت، سپریم کورٹ نے 3 ہفتے میں ریکارڈ طلب کر لیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارک دیے کہ ہائی کورٹ کو میڈیا ٹاک نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی۔ کیا جیل کے باہر گفتگو کر کے خلاف ورزی نہیں کی گئی؟ سلمان اکرم نے کہا کہ آرڈر متفقہ نہیں تھا۔ جسٹس محمد علی نے کہا آرڈر متفقہ نہیں تھا تو نظر ثانی دائر کرتے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی نے وکیل کے ذریعے این سی سی آئی میں جواب جمع کرا دیا۔ وکیل فیصل ملک کے مطابق نورین نیازی کا ابتدائی بیان جمع کرایا ہے جو مکمل نہیں۔ نورین نیازی نے این سی سی آئی میں بطور پیش ہونے کے لیے 4 ہفتوں کی مہلت مانگی ہے۔ نورین نیازی کو ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 160 کے تحت سوشل میڈیا ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹا
اور اشتعال انگیز مواد پھیلانے پر طلب کیا گیا تھا۔ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے، کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا امن و امان سے متعلق اجلاس میں اظہار خیال۔ دہشت گردوں، منشیات فروشوں، بھتہ خوروں کے خلاف کارروائیاں مزید مؤثر بنانے کی ہدایت کی۔ کہا تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے باہمی تعاون سے کام جاری رکھیں، اسٹریٹ کرائم پر قابو پانے کے لیے خصوصی توجہ دی جائے۔ آزاد کشمیر میں عام انتخابات کی گہما گہمی، سرکاری ملازمین کی پولنگ جاری۔ چیف الیکشن کمشنر نے پولنگ اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ کہا عام انتخابات 27 جولائی کو اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے، تمام تیاریاں مکمل ہیں، انتخابات کو سبوتاژ نہیں ہونے دیں گے۔ مسلم لیگ نون نے الیکشن مہم تیز کر دی۔ نواز شریف کل مظفر آباد اور جمعے کو میرپور میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ جیسے نواز شریف کینسر اسپتال لاہور میں بنا، راولپنڈی میں بھی بنے گا۔ نواز شریف کی ترقی کی نشانیاں پورے ملک میں موجود ہیں، کشمیر میں بھی ترقیاتی کام ہوں گے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا راولپنڈی میں عوامی اجتماع سے خطاب۔ کہا آزاد کشمیر کے لوگوں کو پنجاب جیسی ترقی چاہیے تو شیر پر مہر لگانا ہوگی۔ حکومت نے ہر چیز آؤٹ سورس کر دی ہے جو بڑا مسئلہ ہے۔ حکومت آرام چاہتی ہے کہ بس ان کو لڑنے دو اور شہید ہونے دو۔ ڈیلیور کرنا حکومت کا کام ہے مگر نہیں ہو پا رہا۔ حکومتی اتحادی اور مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق کہتے ہیں بیرونی دورے بہت ہو رہے ہیں لیکن ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس میں شک نہیں حکومت مشکل میں ہے، سمجھا جا رہا ہے کوئی دوسری پارٹی نہیں آ سکتی، تو 90 میں یہ غلطی نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کر چکے ہیں۔ کراچی میں منگو پیر کی نجی سوسائٹی سے اغوا ہونے والا بچہ بازیاب، پولیس نے آذان کو ماں کے حوالے کر دیا۔ اغوا کار آذان کو گھاروں میں چھوڑ کر فرار ہوئے تھے۔ آذان کے والد کا کہنا ہے کہ دوست کے فارم ہاؤس پہ ملازم نے فون پر بتایا کہ ایک بچہ ملا ہے، ہم بھاگے گھاروں پہنچے، جس نے تعاون کیا سب کے شکر گزار ہیں۔ ٹری بیراج میں پانی کا دباؤ بڑھنے لگا۔ اپر پنجاری کینال کے فال موری ریگولیٹر پر دروازوں کی حالت سنگین ہو گئی۔ مرمت نہ ہونے سے گیٹ نمبر 10 کے ستون میں دراڑیں پڑ گئیں۔ محکمہ آبپاشی کے اہلکاروں نے مٹی کی بوریاں رکھ کر گیٹ ہی بند کر دیا۔ قریبی رہائشی خوف میں مبتلا۔